تو سبق یہ ہے کہ آل بیت اطہار کی محبت یہ دین کی اور اسلام کی اساس ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے غدیر خم کے موقع پر فرمایا لوگو سنو انا تارک فیکم الثقلین انی ترکت فیکم الثقلین اولہما کتاب اللہ فیہ الہدی والنور وسنتی وفی روایت وعطرتی واہل بیتی۔ حضور نے خطبہ ارشاد فرمایا کہ نہ جانے اگلی مرتبہ حج پر ہماری ملاقات ہو نہ ہو، حجۃ الوداع کے موقع پر، غدیر خم کے موقع پر فرمایا تمہیں دو ثقیل اور بھاری چیزیں دے کے جا رہا ہوں، ان کو مضبوطی سے تھام کے رکھنا، لن تدلوا تم کبھی بھی گمراہ نہیں ہوگے۔ فرمایا قرآن دے کے جا رہا ہوں اور اپنی سنت و حدیث دے کے جا رہا ہوں، اور دوسری روایت کے اندر فرمایا میں قرآن دے کے جا رہا ہوں اور آل بیت اطہار کو دے کے جا رہا ہوں۔ سبحان اللہ۔ قرآن اور آل بیت اطہار، اس حدیث پاک کی اگر شرح دیکھنی ہو، اس حدیث پاک کی اگر تفصیل دیکھنی ہو تو کربلا کے میدان کے اندر دیکھ لینا، 60 ہجری کے معاملات کو دیکھ لینا، جب قرآن کے احکامات کو بدلا جانے لگا اور جب یزید پلید جو ہے وہ دین اسلام کے احکامات کو خراب کرنے لگا تو میدان کے اندر آل بیت اطہار کے ایک شاہ سوار، کربلا کے شاہ سوار حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ میدان کے اندر نکلے۔ آپ نے فرمایا کہ میرا سارا کنبہ قربان ہو جائیں، جوان بچوں سے لے کر گود کے بچے، دودھ پیتے بچے قربان ہو جائیں، میں قربان ہو جاؤں، میرے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے جائیں، لیکن میں اپنے نانا جان کے دین پر آنچ نہیں آنے دوں گا، میں اپنے نانا جان کے لائے ہوئے دین اور قرآن کے احکامات کو بدلنے نہیں دوں گا۔ یہ جو ریاست علل اعلان اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کی نافرمانی کر رہی ہے، فرمایا میں کسی بھی اعتبار سے اس کے ہاتھ پر بیعت نہیں کروں گا۔ لوگ کہتے ہیں کہ تم کہتے ہو اولیاء اللہ مدد کرتے ہیں، صحابہ تو اولیاء سے بھی بڑھ کر ہیں، آل بیت اطہار تو اولیاء سے بھی بڑھ کر ہیں، لیکن امام حسین اپنی آل کو، اپنے خاندان کو بھی نہیں بچا سکے۔ ارے ظالمو، تم نے فلسفہ حسین کو سمجھا ہی نہیں۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کربلا کے میدان کے اندر اپنے آپ کو اور اپنے خاندان کو بچانے کے لیے نہیں گئے تھے۔ ایک تو سب سے پہلی بات یہ ہے، یہ انشاءاللہ شب عاشوراء پر ذکر کی جائے گی، پہلی بات یہ ہے کہ آپ لڑنے کے لیے گئے ہی نہیں تھے، جنگ کرنے کے لیے نہیں گئے تھے، گود کے بچوں کو لے کر، پردہ دار خواتین کو لے کر۔ آج کے 2021 کے اندر بھی کوئی لڑنے کے لیے، لڑائی کے لیے گود کے بچوں کو اور پردہ دار خواتین کو لے کر نہیں جاتا ہے، جتھا جمع کرتا ہے، دوستوں کو جمع کرتا ہے، برادری کو جمع کرتا ہے۔ تو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ لڑنے نہیں گئے تھے، بلکہ آپ کو خطوط لکھے گئے، آپ امر بالمعروف کے لیے گئے تھے، آپ ان خطوط کے جواب کے اندر گئے تھے، لیکن جب وہاں پر جنگ مسلط ہو گئی، چاروں طرف سے اس صحرا کے اندر، کرب و بلا کے میدان کے اندر حضرت امام حسین کو جب گھیر لیا تو پھر امام حسین استقامت کے پہاڑ بن گئے۔ پھر وہ سیدہ کائنات کی گود کے اندر پلنا، وہ شیر خدا کا بیٹا، وہ آقا دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا پھول، ہما ریحانی من الدنیا، جس پھول کو حضور سونگا کرتے تھے، جو نماز کے اندر آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے کندھوں پر چڑھ جاتے، جو حضور کے منبر پر دوران خطاب چڑھ جایا کرتے تھے، جن کے لیے حضور خطاب کو روک دیا کرتے تھے اور ان کو گود میں اٹھا کر پیار کیا کرتے تھے۔ اللہ اکبر، کہ حسین منی وانا من الحسین، فرمایا حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں۔ آج اس کا پھر جلوہ میدان کربلا کے اندر نظر آیا، جب چاروں طرف سے گھیر لیا، گر گیا یہ ظالموں کے درمیان، کوفیوں کے درمیان، ان کلمہ پڑھنے والوں کے درمیان امام حسین جب گر گئے تو آپ نے فرمایا کہ مجھے راستہ دے دو، میں کہیں چلا جاؤں دوسرے، میں لڑنے نہیں آیا۔ انہوں نے کہا نہیں، بس یزید کے ہاتھ پر بیعت کرنی، اور کوئی راستہ نہیں۔ آپ نے فرمایا اگر یہ ہے تو حسین اپنے سارے خاندان کو کٹا دے گا لیکن یزید کے ہاتھ پر بیعت نہیں کرے گا۔ سر داد نہ داد دست در دست یزید، آپ نے سر تو دے دیا لیکن اپنا ہاتھ یزید پلید کے ہاتھ میں نہیں دیا۔